گود کے اندر ہوگی۔ فضل فرماتی ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بیٹا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ میری گود میں نے ان کی پرورش کی۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی زانوں پر بٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آج مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور مجھے اس مقام کی مٹی لا کے دی ہے جس جگہ پر میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے ایگزاموں پر بٹھایا ہے اور دوسرے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور حضور دونوں سے پیار فرما رہے تھے۔ جبریل امین آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب آپ کا انتخاب ہے، آپ کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کس کو رب کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی دنیا سے جاتے ہیں تو پھر میرا دل بھی غمگین ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا دل بھی غمگین ہوگا، علی کا دل بھی غمگین ہوگا، لیکن اگر میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ میرا دل غمگین ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جبریل میں اپنے بیٹے پر امام حسین کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے بیٹے پر امام حسین کو ترجیح دیتا ہوں۔ بس اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب امام حسین کو دیکھتے آپ فرماتے میرا یہ وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روائیں۔ میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی جگہ کی مٹی جبریل امین نے لا کے دی ہے، اور فرمایا یہ شیشی کے اندر موجود ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو۔ اور فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دمن، فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی ہے۔ اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے یا حضرمی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگ صفین کے اندر جا رہے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ جب مقام نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، آپ نے فرمایا وہ عبداللہ فرات کے کنارے ذرا ٹھہرو۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر آئے جہاں آج سیدنا امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار پنروار ہے۔ کربلا محلہ کے اندر آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے لگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہا ہونا مناف رکابہم وموضع رحالہم ومہراق دمائہم فیۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبطنون بہذ العرصۃ تبکی علیہم السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ان شہیدوں کی سواریاں بندی ہوں گی، یہاں پر ان کے خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر ان کے خون بہائے جائیں گے، اور آل محمد کا خون یہاں پر ہوگا، اور اس وقت زمین و آسمان ان پہ رو رہے ہوں گے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ اس مقام کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر ایک چیز کے مقام کے بارے میں نشاندہی کریں، یہاں پر ان کی سواریاں بنے گی، یہاں پر خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر ان کے شہید ہوں گے، یہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ آپ سارے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب میرے بیٹے کے امتحان